یہ آیت کریمہ اصل میں بنی اسرائیل کا جو دعویٰ تھا، دعوی محبوبیت اللہ کے ساتھ، وہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ تمام کے تمام ہمارا مقدر ہے۔ خاندان بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے انعام و اکرام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم خاندان ابراہیم سے ہیں، خاندان اسماعیل سے ہیں، خاندان یعقوب و یوسف سے ہیں، لہذا ہماری نجات کے لیے نسلی امتیاز، یہ خاندانی شرافت ہمارے کچھ بھی بچا نہیں سکے گا اور فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اپنے پولیٹیکل پاور کا استعمال کر سکتا ہے، اپنی مال و دولت کا سہارا لیتا ہے، بڑے بڑے فقراء اپنی خدا کا سہارا لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کا اپنا میری سپورٹ جو ہمیں سزا ملنے والی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دنیا کا بے ہنگم قانون، یہ غلط اصول و ضوابط ممکن ہے کہ تم بچ جاؤ، لیکن تم جو ہے بے وقوفی کر کے دنیا کے اس بے ضابطہ اصول و قوانین کو قیامت کے طرح نہ سوچو، اور یہ نہ سمجھو کہ قیامت کا دن بھی کچھ دنیا کے کسی دن کی طرح کا سہارا لے کر کے ہم کچھ معاوضہ دے دیں گے اور شاید ہم اپنے جرم کے کیے ہوئے اس جو ہے گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا لا يقبل منها شفاعۃ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يقبل منها عدل، اور اس دن کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور ایسے ظالموں کی کوئی مدد اس دن نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید نے ایک طرف تو بنی اسرائیل کے اس وہم و گمان کی جڑ کاٹ دی، اور پھر قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو قرآن کا یہ ضابطہ اصول بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نجات کا دار و مدار انسان کے خود اپنے کیے ہوئے اعمال کے اوپر ہے، اعمال صالحہ، کسی خاندانی شرافت یا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دامن کو پکڑ کے ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن مجید نے یہ اصول اور ضابطہ اس آیت کریمہ کے اندر طے کر دیا۔ دوسری بات جو قرآن مجید کی ہے، جب ہم ایز اے مومن بلیورز 6 آرٹیکلز آف بلیف کا مطالعہ کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان آن دا ڈے آف ججمنٹ، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لانا، یہ ہے عقیدہ آخرت۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آخرت کی جزا و سزا پہ یقین نہ ہو تو پھر اس کا ایمان نامکمل ہو جائے گا۔ اللہ پہ ایمان لانے کا، اس کے رسول پہ، اس کی کتابوں پہ
کوئی اس کا حاصل اور اس کا مطلب باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ تمام کے تمام انسانوں کو آخرت کے اوپر والیوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ کے اوپر یہ ایمان لانے کی طرف جو ہے رغبت دلائی ہے، اور کہا ہے کہ عقیدہ آخرت ہے کیا، کہ انسان اپنے اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا مرنے کے بعد جو دوسری دنیا برپا ہونے والی ہے اس کے اندر اس کو ملنے والا ہے، یہ ہے عقیدہ آخرت۔ تو گویا کہ 6 آرٹیکلز آف بلیف کے اندر سے والیوم الآخری کا کی طرف بھی قرآن مجید نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس وہم و گمان کی جڑ تو قرآن مجید نے کاٹ دی، اور آگے چل کر کے اس کو مزید اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی، اور کہا کہ یہ مت سوچو کہ ہمارے اعزاء و اقارب رشتہ دار ہمیں چھڑا لیں گے اللہ کی پکڑ سے۔ سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 33 کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید اعلان کرتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار کے عذاب سے بچو۔ یہ گمان کرنا کہ اس دنیا کے قاعدے اصول اور قانون کے اوپر آخرت کے قاعدے اور قانون کو منضبط کرنا، سوچنا، قیاس کرنا، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ والد عن ولدہ، کوئی والد اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ نہ کر سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، قرآن مجید کی بلاغت اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے الفاظ کی، کہ جب بیٹے کی باری آئی تو قرآن مجید نے مزید اسٹریس کیا، وہاں کہہ دیا والد عن ولدہ، دو بات کہی قرآن، کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ نہ کر سکے گا، لیکن جب بیٹے کی باری آئی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اسٹریس اور اس کے اوپر قرآن مجید نے پریشر ڈالا کہ کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کی کچھ مدد نہ کر سکے گا۔ قرآن کریم کا اسلوب اور اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ باپ تو ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ بہت حد تک اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر بیٹے کو کمپیئر کریں گے تو بیٹے کی جوانی ہے، اس کی طاقت و قوت ہے، اس کو نشہ ہے اپنی جوانی کا، اپنے طاقت کا، اس کو غرور اور گھمنڈ ہے۔ ہر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی امید لگی رہتی ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں میری مدد کرے۔ جوان بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو باپ کو فخر ہوتا ہے، لہٰذا بیٹا جوان ہے، اس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو وہ باپ سے زیادہ بیٹے کی مدد کر سکتا ہے، اس کی خدمت کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ کام کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ بیٹا طاقتور ہونے کے باوجود، بیٹا دولت اور پیسہ رکھنے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے باپ کی مدد میدان حشر کی مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹے کی بات آئی تو وہاں پہ بہت پریشر ڈالا، کہا کہ بیٹا بھی اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔
کہ بہت بڑا مجرم، بہت بڑا ظالم اور ظالم فاسق اپنے طاقت کے نظر میں پیسے کے بلبوتے بڑی جگر جو ہے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر وجود سے بچ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ ملے اور مظلوم کو انصاف نہ مل سکے. ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر مظلوم کو انصاف نہ مل سکا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ مل سکی، لیکن عقل اس بات کی متقاضی ہے اور عقل اس بات کی جو ہے گواہ ہے کہ کوئی ایسا دن تو ضرور آئے کہ جس دن ہر مجرم کو اس کی سزا ملے، جس دن ہر مظلوم کو انصاف ملے اور اس کی عدالت ایک نہ ایک دن قائم ہونی چاہیے. وہ دن آ بھی عقل ہے. رب العالمین نے سورہ قمر کے اندر آیت نمبر تقریباً 32 سے لے کر آگے 36 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور یا تک آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے. بڑا عذاب آخرت کے اکبر برکان کا ضرور بعض سے لوگ جان لے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا حکم فقیر اکبر جنات النعیم وہ سب پرہیزگاروں کے لیے متقیوں کے لیے پروردگار عالم کے نزدیک نعمتوں بھری جنت تیار ہے. جنات النعیم آگے قرآن مجید نے کہا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ما لكم كيف تحكمون. اے لوگوں تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ جتنی دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کی ہے، ظلم کا اعتراف کیا ہے، اللہ کے قانون کی دھوکہ اڑائی ہے، اللہ کے بندوں کو ستایا ہے، وہ اور وہ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں جنہوں نے اللہ کے قانون کی پاسداری کی ہے، اپنی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزاری ہے. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جو ہے فرمانبرداروں کو، نیکوکاروں کو یہ گنہگاروں اور بدماشوں اور سرداروں کے ساتھ ملا دیں اور دونوں کا مقام مرتبہ ایک کر دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا دو چیزیں ہو گئی. جو مجرم ہے اس کو سزا قیامت کی ضرور ملے گی اور جو مظلوم ہے جو بیچارہ کچلا اور دبا ہوا ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میدان حشر کے اندر اس مظلوم کو اللہ انصاف ضرور دلا کر کے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان باللہ یعنی آمنت باللہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لایا. ایمان باللہ کا ایک خاصہ اور ایمان باللہ کا ایک پارٹ، ایک حصہ یا ایمان باللہ کی تکمیل جس کے بغیر نہیں ہو سکتی وہ عقیدہ آخرت ہے. قرآن مجید نے آگے کہا سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ وحدانیت ہے، ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ کے ساتھ عقیدہ آخرت کا ہونا ضروری ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون. تمہارا معبود ایک ہے، ایمان باللہ ہے تمہارے پاس، لیکن اگر آخرت پہ ایمان کون لوگ نہیں لاتے ہیں، عقیدہ آخرت پہ کمزور کون ہے؟ جو اللہ کے منکر ہیں، جو مغرور ہیں، جو متکبر ہیں، جو سرکش ہیں. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے قلوب انکار کرنے والے ہیں. وہ منکر ہے آخرت کا، اللہ کا. آخرت کا انکار گویا کہ اللہ کا بھی انکار ہے. وہم مستکبرون، اور وہ سب کے سب جو ہے بہت ہی زیادہ مغرور ہیں. اب یہ جو عقیدہ آخرت ہے والیوم الآخر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بندہ مومن کے قلب و جگر کے اندر اللہ پہ یقین اور پھر اس بات پہ یقین کہ ایک دوسری دنیا قائم ہوگی جس کے اندر ہر مجرم کو اس کی سزا ملے گی اور ہر مظلوم کو انصاف ملے گا. جب یہ انسان کے قلب و جگر میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ ایک دن ایسا برپا ہونے والا ہے تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اعمال صالحہ کی طرف اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے. اچھے کام کرنے کا داعیہ اس کے قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اچھا عمل کروں گا چونکہ اللہ کے پاس مجھے حساب دینا ہے، آخرت برپا ہونے والی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر کے غلط کاموں سے بچنے لگتا ہے، اپنا قدم پیچھے ہٹانے لگتا ہے. آیت نمبر 7 سے لے کر کے 14 7 to 14 سورہ دہر کے اندر پروردگار عالم نے
اسی بات کو اس طرح نقل کیا کہ یوفون بالنذر، آخرت پہ ایمان آپ کا آ گیا، آخرت برپا ہونے والی ہے، عقیدہ آخرت آپ کے قلب و جگر میں بس گئی تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یوفون بالنذر، بندہ اپنی نظر کو پوری کرتا ہے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتا ہے کہ جس کی برائی بہت پھیلی ہوئی ہوگی، مستطیرہ، نظر پوری کرنے لگتا ہے، اچھے کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور اس دن کے برپا ہونے سے جو اس کا شر ہے، جس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، وہ میدان حشر جہاں برپا ہوگا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور آگے قرآن مجید نے کہا نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے بندے کے اندر، آخرت پہ ایمان آ جائے تو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور پھر وہ اللہ کی محبت کے اندر کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو۔ نیکی کا داعیہ اور جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے آخرت پہ ایمان آ جائے تو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ کیوں کھلاتے ہیں؟ شو آف کے لیے، دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں، سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اونلی فار دی سیک آف اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہ غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو اور جو ہے یہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی ہم تمہاری شکر گزاری کے جو ہے متمنی ہیں۔ یہ بندہ کے دل کے اندر ایسا خیال پیدا ہوتا ہے، نیکی کا داعی یا جذبہ، کہ وہ جو ہے اپنے مال کو یہ غربا، فقراء اور مساکین اور جو ہے قیدیوں کے اوپر وہ نشاور کرنے لگتا ہے، خرچ کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اس دن سے کہ یوما عبوسا قمطریرا، کہ جس دن کی مصیبت اور سختی بہت زیادہ ہوگی۔ جب بندے کے اندر عقیدہ آخرت پیدا ہوتا ہے اور ایسی کیفیت جب اس کے قلب و جگر میں جنم لینے لگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو اللہ اعلان فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ ان کو عطا کرے گا، وَلَقَّاهُمْ، اللہ ان کو عطا کرے گا تر و تازگی اور فرحت و سرور، اللہ خوشی اور تر و تازگی ایسے بندوں کو عطا کرے گا۔ کون؟ جو غربا، فقراء اور مساکین کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید کے اوپر ایمان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے قلب و جگر کے اندر نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور برائیوں سے رکنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 202 قرآن مجید نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ حافظ ابن عساکر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کو تفسیر ابن کثیر نے شاید کہ جلد نمبر 2 کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ جو آخرت پہ ایمان ہوتا ہے بندے کا، اور جب ایسا بندہ کسی شیطانی وسوسے کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر کس طریقے سے یہ عقیدہ آخرت جب اس کے سامنے مستحضر ہوتی ہے تو وہ کس طرح اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد کے اندر لگا رہتا تھا۔ اب کسی نوجوان کا دل مسجد میں لگا رہے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور ایسا نوجوان پھر راستے سے بھٹک جائے جو بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو وہ اس نوجوان کو ایک عورت نے اپنے جال میں پھنسا لیا، اس عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی، وہ کمرے میں پہنچ گیا، برائی کے لیے جیسے وہ آگے قدم بڑھایا اچانک اس کو یہ سورۃ الاعراف کی 202 آیت ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ بے شک وہ لوگ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت پہ جن کا ایمان ہے، عقیدہ آخرت، طائف من الشیطان، اگر شیطان کا کوئی وسوسہ ان کو چھو جاتا ہے
تذکروا تو فوراً جو ہے یاد کرتے ہیں آخرت کو، اللہ کو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو اب ان کے سامنے پوری کی پوری اچھائیاں روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں، اب برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ وہ نوجوان کمرے میں داخل ہوا، برائی کی طرف آگے بڑھا، قرآن مجید کی آیت اس کی نگاہوں کے سامنے آئی، فوراً غش کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد اس نے پھر سے اپنے کام کو دیکھا، میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ پھر اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، یہ آیت اس کے ذہن میں آ گئی، آخرت کا تصور ہوا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا کہ بے شک جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں کہ جب شیطانی وسوسہ ان کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ آخرت کو مستحضر رکھتے ہیں کہ میرے اس کیے ہوئے عمل کا حساب کل میدان قیامت کے اندر اللہ کے سامنے مجھے دینا ہوگا۔ تذکروا فاذا هم مبصرون، اگر بندہ اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے تمام کی تمام اچھائیاں روشن ہو جایا کرتی ہیں اور برائیوں سے ایسا بندہ بچ جایا کرتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان شیطان کے حملے سے بچ جایا کرتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ وہ 7 آدمی کہ جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا میدان قیامت کے اندر، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا وہ امام عادل، عادل کب بنے گا؟ جب آخرت مستحضر ہوگی تو عادل بنے گا۔ وہ شاب النشأ فی عبادت اللہ تعالی، اور وہ نوجوان کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کہ احکامات کے اندر اس کی زندگی گزر رہی ہو، فی عبادت اللہ تعالی، اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزر رہا ہو، ایسے نوجوان کو بھی اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اور وہ دو شخص کہ دونوں کا ملنا اللہ کی محبت کے لیے اور دونوں کا جدا ہونا اللہ کی محبت کے لیے، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت میں۔ اور آگے کہا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ نوجوان کہ جس کو ایک بہت ہی حسب و نسب والی خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے تو وہ کہہ دے فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آخرت مستحضر ہے اس کے سامنے، مجھے ہر ایک کام کا حساب دینا ہے آخرت کے اندر، تو ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اس طرح کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور ایسا شخص کہ جو اکیلے تنہائی کے اندر اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو، ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو یہ وہ نوجوان تھا کہ جب اس کو ہوش آیا، قرآن مجید کی آیت کو اس نے سوچا، غور کیا، پھر بے ہوشی کا عالم طاری ہوا اور اسی بے ہوشی کے اندر اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ عقیدہ آخرت آدمی کے قلب و جگر کے اندر بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کا داعیہ اس کے قلب و جگر کے اندر پیدا فرماتا ہے، اور برائیوں سے رکنے کا سبب جو ہے یہ عقیدہ آخرت جو ہے بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عقیدہ آخرت کے اوپر معززن کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے قلب و جگر کے اندر نیک اعمال کا داعیہ پیدا فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہے سنتوں سے فارغ ہو جائے۔